اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ کہف کا رکوع ہے۔ پیچھے قرآن حکیم نے اصحاب کہف کا پورا واقعہ بیان فرمایا اور پھر ایک دوسرا واقعہ جس میں دو آدمیوں کا تذکرہ ہے، ایک مالدار اور باغوں کا مالک ہے، جاگیردار ہے، سرمایہ دار ہے، اور دوسری طرف ایک غریب آدمی ہے جس کے پاس مال بھی کم ہے اور اولاد بھی تھوڑی ہے، سیاسی طاقت بھی کم ہے اور معاشی قوت بھی۔ ان کا مکالمہ بیان کیا تھا اور اس میں واضح کیا تھا کہ ان دونوں واقعات میں جو طاقتور حکمران طبقے ہیں وہ دنیا کی عیاشیاں، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کے مفادات کی طرف متوجہ ہیں۔ تو پچھلے رکوع میں یہ بات واضح کی گئی کہ یہ دنیا کی زندگی تو بہت عارضی ہے۔ یہ تو اس کی مثال دے کر بات بیان کی تھی کہ جیسے فصل اگتی ہے، لہلہاتی کھیتی بنتی ہے، پھر کٹتی ہے، پھر دانے الگ ہوتے ہیں، وہی جو کل تک بہت سرسبز و شاداب اور نظروں کو خیرہ کر رہی ہوتی ہے، وہی فصل کٹ کر بھوسا بن جاتی ہے۔ تو ایسے ہی یہ دنیا کی زندگی نے ایک وقت ختم ہونا ہے۔ انسانی زندگی کی جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو پھر یہ بھی کٹ جاتی ہے، موت آتی ہے، اور پھر حشر کے میدان میں ہم اسی طرح جمع کریں گے جیسے کھلیان جمع کر کے بھوسا الگ کیا جاتا ہے اور باقی جو اصل جوہر ہے وہ اس کا الگ ہو جاتا ہے۔ تو جو صحیح انسان ہوں گے وہ جنت میں اور جو دوسرے ہیں وہ جہنم میں۔ اس کی تفصیلات پچھلے رکوع میں بیان کی تھی۔ یہاں اس رکوع میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ یہ انسان بہت عجیب و غریب ہے۔ ہر طرح کی مثالیں دے کر ہم نے قرآن میں ان کو بات سمجھائی ہے، لیکن یہ انسان جھگڑالو ہے، جانتا بھی کچھ نہیں ہے اور مانتا بھی نہیں ہے، بات بات پر جھگڑے کرتا ہے، فضول لغو دلائل دیتا ہے جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے، بغیر علم کے رائے قائم کرتا ہے اور پھر اس رائے پر دوسروں سے جھگڑا کرتا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ، ہم نے اس قرآن میں ہر طرح سے پھیر پھیر کر مختلف انداز میں من کل مثل، ہر طرح کی مثالیں دے کر اس کو بات سمجھائی ہے۔ بار بار بیان کر رہے ہیں، مختلف صورتوں میں، مختلف رکوعوں میں، مختلف انداز اور اسلوب میں
مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسا انسانی ذہن اپنے پروفیشن کے اعتبار سے ہوتا ہے، اسی اعتبار سے اللہ پاک نے بات سمجھائی ہے۔ کاشتکاروں کو کاشتکاروں کے نقطۂ نظر سے، ہاں جی، اسی طریقے سے تاجروں کو تجارت کے نقطۂ نظر سے کہ تجارت کا خسارہ اور تجارت کا نفع کیا ہے، باقی کام کاج کرنے والوں کو ان کے کام کی اچھائی اور بہتری کی بنیاد پر، کہ ایک آدمی اچھا صنعت کاری اور اچھا دستکاری کا کام رکھتا ہے، ہنرمندی رکھتا ہے، اور ایک آدمی نہیں رکھتا، دونوں کے درمیان کیا فرق و امتیاز ہے۔ ایک آدمی حکمت اور فلسفیانہ مزاج رکھتا ہے، اس کو اس کے مطابق سمجھایا ہے، اور ایک آدمی یا عام طور پر لوگ جو ہیں وہ محض خطابات اور گفتگو کے سننے کے عادی ہوتے ہیں، اس سے وہ متاثر ہوتے ہیں، تو ان کے لیے موعظت اور نصیحت کا ایک انداز اختیار کیا ہے۔ وہ لمبے چوڑے فلسفے نہیں جانتے، وہ چند جملے ایسے جو اس کے دل کی دنیا کو بدل دیتے ہیں واعظ و نصیحت سے یا خطابات اور تقریروں سے، تو اس کو اس طریقے سے سمجھایا ہے۔ کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جو انسانی مزاج میں یا انسانی معاشروں میں نہیں ہوتا، ہر پہلو سے قرآن نے بات سمجھائی ہے۔ لیکن یہ سمجھ میں آنے کے باوجود بھی یہ انسان وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، دنیا میں جتنی مخلوقات اور اشیاء پیدا ہوئی ہیں ان تمام سے زیادہ جھگڑا کرنے والا یہی انسان ہے۔ انسان کی انسانیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ علم و شعور اور عدل و انصاف کو اپناتا، کیونکہ اس میں ظلمت تھی اور جہالت تھی، تو ظلم کو دور کرتا، عدل قائم کرتا، اور جہالت کو دور کرتا اور علم و شعور سے آگہی حاصل کرتا۔ یہ قرآن تو اسی لیے نازل کیا گیا تھا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس لیے کہ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ یہ امانت ہم نے باقی ساری مخلوقات پر دی، تو وہ تو نہیں انہوں نے قبول کیا، انسان نے قبول کیا اس لیے کہ اس عدل اور اس کو علم کی ضرورت تھی، تو علم اور عدل کے لیے ہم نے یہ قرآن اسے دیا تھا، لیکن یہ پھر بھی اپنی جہالت پر اڑا رہتا ہے اور پھر اپنی ظلمت پر بھی اڑا رہتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ، یہ انسان ہے اکثر شیئن، جتنی بھی دنیا میں اشیاء بنی ہیں، مخلوقات ہیں، ان میں سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، جدلا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیز اس انسان کے راستے کی رکاوٹ ہوتی ہے؟ اتنے انداز میں اس کو بات سمجھائی، اس طریقے سے گھما پھرا کر مختلف مثالوں کے ذریعے سے اس کو علم و شعور دیا، عدل و انصاف کی اہمیت بیان کی، پھر بھی یہ جھگڑتا کیوں ہے؟ قرآن حکیم نے اس کی وجہ بیان کی ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، لوگوں کو ایمان لانے سے کسی اور چیز نے نہیں روکا، اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جب ان کے پاس ہدایت اور عقل کا راستہ آ گیا تھا، اور وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے استغفار کا راستہ ان کے پاس آ گیا تھا، اس کے باوجود یہ ایمان لانے سے کیوں رکے رہے؟ قرآن کہتا ہے اس کی دو ہی وجہ ہیں، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، صرف یہ ہے کہ یہ اب یہ چاہتے ہیں کہ جو طریقہ کار پچھلے والوں پر ہوا تھا، گزشتہ قوموں پر جو جہالت اور ظلم کی وجہ سے وہ عذاب میں گرفتار ہوئے تھے، اور یہ ان کی اتباع بھی کرنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کر رہے ہیں، ہم تو اپنے بابا قوم کی اتباع کریں گے، وہ جدھر گیا تھا ادھر ہی ہم جائیں گے۔ تو یہ اپنے اولین کی سنت اور اس کے طریقہ کار، ان کے جاری کردہ سسٹم کے یہ متبع رہتے ہیں۔ جب آدمی اپنے ماحول اور اپنے اس ظلم کے سسٹم کا اعلی کار اور ایجنٹ بن جاتا ہے، تو پھر اسے عقل اور علم کی بات سمجھ میں نہیں آتی، پھر وہ ایمان لانے سے رک جاتا ہے۔ جانتا ہے بلکہ پہچانتا بھی ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں کہ نبی برحق ہیں، علم بھی صحیح ہے، بات بھی درست ہے، لیکن جی کیا کریں جی، سارا ماحول ایسا ہے، سسٹم ایسا ہے، پہلے لوگوں نے یہ ایسا سسٹم جاری کیا ہوا، ہمارا ابا بھی یہی کرتا تھا، ہمارا دادا بھی یہ کرتا تھا، ہمارا سارے عزیز و اقارب یہ کر رہے ہیں، ہماری برادری ایسے کر رہی ہے، تو اب کیا کریں؟ اس بات نے انہیں روک رکھا۔ حالانکہ ہر انسان جب بالغ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
اسے ایک مستقل عقل دیتا ہے، ہاں جی، تاکہ جس کے ذریعے سے وہ اپنا علم اور شعور حاصل کرے۔ وہ ایک مستقل انسان ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک خودی ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک شعور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بالغ ہونے کے بعد اس کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، ان اعمال کا تعلق اس کا کسی آباء و اجداد کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو اب جب آدمی کے پاس عقل اور شعور موجود ہے اور اس کے پاس علم کی عمل کی صلاحیت اور استعداد موجود ہے، تو اس کو بہتر سے بہتر عمل کرنا ہے، بہتر سے بہتر علم لینا ہے۔ لیکن یہ عجیب انسان ہے، جھگڑتا ہے اس بنیاد پر کہ جی ہمارے آباء و اجداد یہ کام کر رہے تھے، ہم تو جناب اپنے پہلے والوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ الا ان تأتیہم سنت الاولین۔ اور ایک شکل تو یہ ہے کہ یہ پوری اپنے آباء و اجداد کی اس سسٹم کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ او یأتیہم العذاب قبولا، یا ان کی بد کرداری کے نتیجے میں ان کے سامنے عذاب آمنے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا عذاب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عقل ماری جائے۔ یعنی اگر عقل موجود ہے، شعور موجود ہے، یا علم عمل کی مہارت ہے، اور وہ اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلے گا، سسٹم کی پیروی کرے گا، تب بھی تباہ و برباد ہوتا ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی آفت آئی اور اس آفت آنے سے ان کے کان، ان کی آنکھ، ان کا دل، ان کے سننے سمجھنے کی صلاحیتیں، علمی استعداد سرے سے کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ دو کے علاوہ تو اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی اتنی مثالوں سے، اتنے انداز سے، اتنے اسلوب سے بات سمجھائی، اس کے باوجود بھی اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو دو ہی راستے ہیں نا، یا تو حجاب الرسم ہے چاروں طرف سے۔ امام شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ 3 طرح کے حجابات ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ کہ بالکل ہی مجنون اور پاگل ہے، حجاب الطبع اسے کہتے ہیں، لیکن یہ تو اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ آدمی ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد 2 چیزیں ہیں، یہ حجاب الرسم ہے، گرد و پیش کا ماحول اور نظام اور رسومات اس کو بات قبول کرنے سے روکتی رہتی ہیں، اور یا حجاب سوء معرفت ہے کہ بات درست طریقے سے سمجھ نہیں آ رہی، عقل جو ہے نا وہ اپنے کسی کرتوت اور اپنے کسی زیادتی کے نتیجے میں اس نے اپنی فطری اور اپنی عقلی صلاحیتیں ختم کر دیں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا جو امتیاز جانور سے ہے، حیوان سے ہے، وہ اس کی قوت عقلیہ اور قوت عملیہ کی وجہ سے ہے، یہ اس کی فطرت انسانی ہے۔ تو اب یہ او یأتیہم العذاب قبولا کی تشریح میں مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو اپنے غلط کرتوت کی وجہ سے اپنی فطرت مسخ کر لے، ایک آدمی مسلسل غلط راستے پر چلتا رہے یا سسٹم کا ایجنٹ اور اعلی کار رہے، تو اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی کیا ہو جاتی؟ ختم ہو جاتی۔ مولانا سندھی نے مثال دے کر کہا کہ جو آدمی اپنی فطری صلاحیتوں کو خود اپنے غلط کرتوتوں سے تباہ و برباد کر دے تو کوئی حکیم اور ڈاکٹر اسے ٹھیک نہیں کر سکتا۔ وہ جتنا مرضی اس کو نسخے بتلائے، جتنا مرضی اس کو طریقہ علاج بتلائے، لیکن بسا اوقات کوئی عضو معوف ہو جاتا ہے، کوئی ایسی حالت اپنے غلط کام کرنے کی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اب ایک آدمی جو ہے نا اپنے غلط کام کی وجہ سے یا کان سننا بند کر دیں تو کون ڈاکٹر ہے جو ایسی کوئی پڑیا ڈالے جس کی یا قطرہ ڈالے جس سے وہ کھل جائے؟ ایک اندھا ہو چکا ہے اپنے غلط کرتوتوں کے نتیجے میں، تو اس اندھے کو دوبارہ ڈاکٹر آنکھیں تو نہیں دے سکتا۔ تو نبی تو دنیا میں صرف آئے ہیں بات سمجھانے کے لیے، نبی کوئی نئی چیز تخلیق کرنے کے لیے نہیں آتا کہ وہ ایمان ان کے اندر پیدا کر دے، ان کے اندر عقل پیدا کر دے، شعور پیدا کر دے، ان کے ارادے کو فنا کر دے اور اپنا ارادہ اس میں داخل کر دے۔ کوئی نبی نہیں کر سکتا تو کوئی پیر مرشد کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی نئی چیز نہیں ہوتی، یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ جہالت کے اس زمانے میں یہ سمجھتے ہیں جی نبی یا پیر اور فقیر جو ہے نا وہ ہمارے اندر نئی استعداد پیدا کر دے گا۔ جو استعداد موجود ہوتی ہے اسی کی درستگی کا ایک راستہ، اس کے استعمال کا درست طریقہ اور عقل و شعور سمجھاتے ہیں، وہ نئی چیز کوئی پیدا نہیں کرتے۔ تو جس آدمی نے اپنی فطری صلاحیتیں سرے سے کیا ہے ختم کر دی، اور عذاب اس پر آیا ہوا ہے کہ اندھے پن کا عذاب ہے، سننے کا وہ ہو چکا ہے، سننا اس کی سماعت مفلوج ہو چکی ہے، عقل اس کی کام نہیں کر رہی، 2 ہی راستے ہیں، یا حجاب سوء معرفت ہے یا حجاب جو ہے وہ رسم کا ہے، ماحول اور سسٹم کا ہے۔ تو اس کے علاوہ اور کسی چیز نے ان کو نہیں روکا۔
باقی رہی یہ بات کہ تم سمجھو کہ رسول آئے ہیں تو رسول آ کر کوئی پھونک ماریں گے تو آدمی کے اندر نئی استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جائے گی، نہیں۔ وما نرسل المرسلین، ہم نے رسولوں کو قطعاً کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا سوائے دو کام ان کے ہیں، الا مبشرین و منذرین، جو اچھے کام کرنے والے ہیں، جو علم و عقل اور عدل و انصاف کے مطابق نبی کے پروگرام پر عمل کریں گے ان کے لیے خوشخبری سنانے والے ہیں، جو اپنی عقل کا استعمال کریں گے، جو اپنے عمل اور مہارتوں کا استعمال کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جو اپنی عقل اور عمل کو استعمال میں نہیں لائیں گے ان کے لیے منذرین بن کر آتے ہیں، ڈرانے کے لیے آتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، تکبر ہے، یہ بد اخلاقی ہے، اس سے باز آ جاؤ، ورنہ تو تم مسلسل یہ غلط کام کرو گے، غلط کاریاں کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہاری صلاحیت ایسی ختم ہو جائے گی کہ ختم اللہ علی قلوبہم و سمعہم و ابصارہم، تمہاری آنکھوں کانوں ہر چیز پر مہر لگ جائے گی۔ ایک آدمی ایک عضو کا مسلسل غلط استعمال کرے تو وہ عضو مفلوج ہو جاتا ہے۔ جی، مشین کا پرزہ اگر صحیح استعمال ہو تو ٹھیک چلتا ہے، اور اگر وہ مسلسل غلط استعمال ہو رہا ہو تو ایک دن تباہ و بربادی ہونا ہے نا۔ عقل غلط استعمال ہو رہی، آنکھیں غلط استعمال ہو رہی ہیں، دل غلط استعمال ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے، اس کے غلط نتائج نکلیں گے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، یہ کافر لوگ جھگڑا بھی کس بات پر کرتے ہیں؟ چلو حق بات پر جھگڑا کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ کافر لوگ جھگڑا کرتے ہیں باطل پر، سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن اس غلط کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ جی، سمجھ رہے ہیں کہ یہ سسٹم خراب ہے، جھوٹ اور بددیانتی، بد اخلاقی، ظلم، ناانصافی بالکل غلط ہے، پھر اس پر جھگڑا کر رہے ہیں کہ جی یہ ایسا ہونا چاہیے۔ سرمایہ داری نظام کی خرابیاں، تباہیاں، بربادیاں اور اس کا باطل ہونا علم نشرہ ہو چکا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ لوٹ کھسوٹ ہے، تباہی بربادی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دلائل دیتے ہوئے اس کے لیے جھگڑتے ہیں۔ یہ سچ بات کے منکر جو ہیں، لیدحضوا بہ الحق، تاکہ اس باطل کے ذریعے سے حق کو دھکیل دے، جی اس کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں، دھکا دے کر حق کو اپنے ملک سے، اپنی سوسائٹی سے نکال دیں۔ آدمی حق کے ذریعے سے باطل کو تو دور کرتا ہے، یہ عجیب بات ہے، یہ باطل کے ذریعے سے حق کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ خلاف عقل اور خلاف عمل یا خلاف عدل گفتگو اور کام اور سسٹم کے ذریعے سے جو صحیح اور سیدھا حق راستہ ہے اس کو رد کرنا چاہتے ہیں۔ اور واتخذوا آیاتی، اور میری آیات اور میرے کلام کو مذاق بنا لیا انہوں نے۔ وما انذروا، اور وہ بات جس سے ان کو ڈرایا گیا، ہاں جی خوف زدہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اپنے اعضاء کا غلط استعمال کرو گے، عقل کا صحیح استعمال نہیں کرو گے، ظلم کرو گے، تکبر کرو گے تو تمہیں عذاب آنا ہے، تو یہ ہاں جی اس پر مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء اڑاتے ہیں۔ حالانکہ عقل کی بات کی تو قدر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ یہ کہ اس کا مذاق اڑایا جائے، اور عدل کی بات کی تو اتباع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ یہ کہ اس کا مذاق اڑایا جائے، یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جسے اپنے رب کی آیات کی نصیحت کی گئی، علم و شعور اور عدل و انصاف کی اس کو دعوت دی گئی، پروگرام دیا گیا، اپنے رب کی آیات پڑھ کر سنائی گئی، اور پھر وہ ان تمام عقل و شعور کی باتوں سے فأعرض عنہا، اس سے اعراض کرتا ہے، اس سے روگردانی کرتا ہے۔ ایک طالب علم کو استاذ اچھی بات بتلائے، عقل کی بات بتلائے، صحیح سبق پڑھائے، اور وہ وہاں اعرض عنہا منہ بسور کے بیٹھا ہوا ہو، نہ توجہ سے سبق پڑھے، نہ کتاب پڑھے، نہ عمل کرے، ہاں جی، یا کلاس میں ہی نہ آئے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا سوائے تباہی بربادی کے؟ اور اس نے اپنے نفس پر خود کیا ہے کتنا بڑا ظلم کیا۔ اب داخلہ لیا ہے پڑھنے کے لیے اور پڑھ رہا نہیں ہے، تو فأعرض عنہا، اس سے اعراض کیا، اور وہ ناسیہ ما قدمت یداہ، اور بھول گیا جو کچھ اس سے پہلے وہ بھیج چکا ہے، جو ظلم اور زیادتی۔ یہ مکے کے سارے ظالم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جتنے انہوں نے مظالم ڈھائے ہیں وہ سب بھول گئے، اور اب جب علم کی بات آئی، عقل کی بات آئی تو اس سے بھی روگردانی کر رہے ہیں۔ اصل بات کیا ہے، کیوں روگردانی کرتا ہے کوئی آدمی؟ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا،
تبھی کرتا ہے کہ جب دل پر غلاف چڑھا ہوا ہو، پردے ہوں اور کانوں میں ڈانٹ ہو، تو مسلسل بدعمالیوں، مسلسل اعراض، ایک آدمی پورا سال کلاس میں بیٹھا لیکن بات ہی نہیں سنی، تو اب پچھلی بات کوئی سمجھ میں آئے گی اسے؟ جو سبق گزر گیا۔ اور اسی طریقے سے وہ وہاں مجلس میں بیٹھا لیکن دل ادھر متوجہ نہیں تھا، وہ موبائل سے کھیلتا رہا، تماشے لگائے ہوئے، تو اس کو کیا بات سمجھ میں آئے گی؟ تو ان کے دلوں پر پردے، جب ایک انسان اس عضو کا غلط استعمال کرتا ہے تو مسلسل استعمال کے نتیجے میں اس پر غلاف چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ قالوا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں کے اوپر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ہم نے ڈانٹ دے دی، اب مسلسل عضو کے غلط استعمال کے نتیجے میں ہم نے اسے مفلوج کر دیا۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کو دعوت بھی دیں ہدایت کی، تو یہ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اس وقت یہ کبھی بھی ہمیشہ ہدایت حاصل نہیں کریں گے، کیونکہ جب کوئی عضو مفلوج ہو چکا ہو تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ ایک وقت تک بات سمجھنے کی استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے، تو اس صلاحیت اس وقت تک وہ اپنا علاج کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن مسلسل غلط استعمال کرے، معدے میں علم غلم ڈال کر تباہ و برباد کر چکا ہو، تو اب دنیا کا کون سا حکیم ہے کہ نیا معدہ لا کر لگا دے، گردہ جو ہے وہ بدل دے، اسی طرح جگر بدل دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اور بدل بھی دے تو پھر کیا اس کے ساتھ کراس میچنگ بھی ہوگی؟ نہیں ہوگی، اس کے لیے الگ سے پاپڑ پیلنے پڑیں گے۔ تو اسی طریقے سے جب ان کے کان ختم ہو گئے اور ان کے دل ختم ہو گئے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دعوت دیں، یا آپ کی نیابت میں آپ کے آگے نائبین دعوت دیں، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ باقی رہی یہ بات کہ اللہ میاں نے جب ڈانٹ دی ہے اور اللہ میاں نے جب دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں تو ان کو ہدایت حاصل نہیں ہوگی، تو اللہ پاک نے ساتھ ہی کہہ دیا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ تو بہت معاف کرنے والا اور رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جلدی یہ تباہ و برباد اعضاء نہیں کرتا، بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے، اس لیے کرونک ڈیزیز جب انسان میں پیدا ہوتی ہے بڑے لمبے عرصے کی بد پرہیزیوں اور خرابیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ایک دم تھوڑی بیماری آ جاتی ہے، ذرا سی معمولی سی بد پرہیزی ہو تو اس سے تو کوئی معدہ خراب نہیں ہوتا، معمولی سی کوئی خرابی ہو تو اس سے تو گردے ضائع نہیں ہوتے، جگر ضائع نہیں ہوتا۔ ربک الغفور ذو الرحمہ، اللہ پاک تو بہت ہی مہربان ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر یہ ان کے کرتوتوں کا فوراً ہی مواخذہ کیا جاتا تو لعجل لہم العذاب، تو ان کے اوپر عذاب بڑی جلدی آ جاتا، فوری طور پر ہر جرم کی سزا اگر دینا شروع کرتا، تو ان کے تو کرتوت اتنے تھے کہ ان تمام چیزوں کو تباہ و برباد کر کے ان کو سزا دی جاتی، لیکن اللہ تو کہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ نے حساب و کتاب کا ایک دن مقرر کیا ہے۔ بل لہم موعد، ان کے لیے ایک وعدے کا مقام ہے، وعدے کا دن ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، کہ وہ اس وعدے سے آگے پیچھے کہیں بھی ہونا نہیں پائیں گے جو وعدہ کیا ہے۔ اب مکے والوں کو دنیا میں تباہی اور بربادی کا جب وعدہ کیا تھا تو بدر کے دن مقررہ دن میں 17 رمضان کو ان کو کیا راستے سے ہٹا دیا گیا۔ دنیا کا انقلاب کا بھی ایک وعدہ ہے، اور آخرت میں جو تمام کا حشر ہونا ہے تو اس کا بھی ایک وعدہ ہے، اس وعدے سے یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ انسان کی تباہی اور بربادی مسلسل اعمال کے نتیجے میں جو اس کا طے شدہ، تو اللہ پاک نے ہر عضو کو، آج تو ڈاکٹروں نے طے کر دیا کہ اتنے وقت تک اس عضو کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ ناکارہ ہو جاتا ہے، تجربات اور مشاہدات سے۔ تو ایسے پورا انسان جو ہے یہ بھی ناکارہ ہو جاتا ہے کہ اگر یہ ایک وقت تک اس کو استعمال میں نہیں لاتا، اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، وہ اپنا علاج معالجہ نہیں کرتا، اپنی غلط کاریاں نہیں چھوڑتا، تو پھر کیا ہے، تباہی اور بربادی کا راستہ اس کے لیے ہے۔ اب وہ اس زمین پر بوجھ ہے، ایک جاہل، ایک باطل، ایک ظالم اس سوسائٹی پر بوجھ ہے، کینسر ہو چکا ہے وہ انسانیت میں، اس لیے اس کو کاٹ کر پھینکنا ضروری ہو چکا ہے۔ وہ باقی انسانیت کی بھی یہ بھی تباہی بربادی کا سبب ہے، وہ پوری اجتماعیت کے لیے تباہی بربادی کا سبب ہے، اس کو کاٹ کر پھینکنا ضروری ہے۔ تو اب
حشر کے میدان میں ہم یہی کریں گے کہ جو پھوکٹ ہوگا، بیکار ہو چکا ہے، اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے، کیونکہ آگ میں جلے گا تو شاید کوئی اس کو کیا ہے وہ چیز اس کے سامنے آئے، اس میں سے اگر کوئی کسی کے اندر ایمان کی رمق ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر جلتا رہے۔ اسی طریقے سے جو مسلمان ہے، جوہر ہے، اصل ایمان لانے والا ہے، تو اس کے لیے ہم نے میدان جنت کا رکھا ہے کہ وہ وہاں جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہاں اس رکوع میں بتلایا کہ بار بار قرآن باتیں سمجھاتا ہے مختلف انداز اور اسلوب سے۔ اب یہاں سورۃ کہف میں جو بات سمجھائی ہے وہ سابقین کے نقطہ نظر سے، انسانیت کا بہت بڑا حصہ وہ ہیں جو سابقین ہیں، وہ حنیفی تحریک کے انبیاء سے براہ راست تعلق نہیں رکھتے، ان کے دلوں پر حق نقش ہوتا ہے، تو ان کو ان کے انداز میں بات سمجھائی ہے، یہ مثالیں دے کر جو اصحاب کہف کا قصہ سنایا ہے اور پیچھے دو آدمیوں کا قصہ سنایا ہے، اس تناظر میں ہم نے ان سابقین کے اس بات کو سمجھایا ہے۔ اب آگے دو مزید قصے اسی سے متعلق آ رہے ہیں، تو یہاں قصوں کا باقاعدہ، مثالوں کی باقاعدہ حقیقت واضح کر دی، اور اس کے بعد پھر آگے حضرت موسیٰ اور خضر کا قصہ ہے، اور پھر ذوالقرنین کا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اجمعین۔